السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا زیادہ مسلم شریعہ ہیلپ لائن میں۔ آپ حضرات اپنے سوالات بھیج رہے ہیں اور زیادہ مسلم ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ ہم ان کے جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ کا کوئی بھی دینی سوال ہو، آپ اس نمبر پر ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے سے اپنا دینی سوال واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ آپ کا جواب آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ سوال تو آپ حضرات نے سن لیا کہ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم کیا ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بینک کی جانب سے ایشو ہونے والے کئی کارڈز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی جو مطلب ہے کہ جو شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے یا بینک اسے کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی لینا چاہتے ہو آپ، یعنی کنزیومر، تو اس وقت میں بینک اسے قرض دے گا، اور اس قرض کی بنیاد پر اگر وقت پر پیسے نہ پے کیے جائیں ڈیٹ کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کے کچھ چارجز لیے جائیں گے، جیسے انٹرسٹ۔ تو ایسی صورت میں یہ معاہدہ ان دونوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بریفلی ہم اس کو جاننا چاہتے تھے، ہم بتانا چاہتے تھے، تو ہم نے بتا دیا۔ تو آئیے اب اس بات کی طرف سب سے پہلے کہ اسلام سود کے بارے میں کیا کہتا ہے، سود کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، تم لوگ سود کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ سود کسے کہتے ہیں، انٹرسٹ کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ ہر ایسا قرض جس پر زیادتی کے ساتھ اسے وصول کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 100 روپے دیے، لیکن شرط یہ رکھی کہ 100 روپے کے ساتھ میں آپ مجھے 10 روپے یعنی 110 روپے مجھے واپس کریں گے۔ تو قرض دیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں 10 روپے بھی ایکسٹرا لیے جا رہے ہیں، تو یہ جو 10 روپے ایکسٹرا لیے جا رہے ہیں یہ سود کہلاتا ہے۔ اور کریڈٹ کارڈ کے اندر بھی کچھ ایسی ہی شکل ہو جاتی ہے، اس لیے اسلام نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے سلسلے میں منع کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس کے اندر سود شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں اور آج کے زمانے میں بہت سارے بزنس مین وہ ہوتے ہیں یا بہت سارے بزنسز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر ہم کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتے۔ ایسی اگر مجبوری ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء نے کیا بات لکھی ہے، تو چلیے جانتے ہیں ہم اس بات کی طرف۔ اور اس بات کو علماء نے جو لکھا ہے وہ 3 شرائط لکھے ہیں کہ ان 3 شرائط کی ساتھ میں مجبوری کے وقت میں یہ 3 شرائط کے ساتھ میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جیسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ نہ ہو کسی کے پاس میں، یا ڈیبٹ کارڈ ہو لیکن اس کے ذریعے سے وہ جو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہو اور اس کے ذریعے سے جو ڈیل وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر پا رہا ہو، تو ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ پہلی شرط ہے۔ لیکن کسی کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہی نہیں ہے یا ہے لیکن وہ جو ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ دوسری شرط جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کارڈ ہولڈر، یعنی جو کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے،
تو بینک کی طرف سے اس انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے جو قرض لیا ہے اسے اتنے دن کے اندر پے کر دینا چاہیے. اگر یہ ڈیوریشن میں آپ نے پے نہیں کیا اور اس سے زیادہ دن ہو گئے تو اب ایسی صورت میں آپ پر چارجز لگیں گے، یعنی انٹرسٹ لگے گا. تو علماء لکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ مجبوری کی صورت میں استعمال کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ جو انسٹرکشنز آئی ہیں، وہ جو کہا گیا ہے کہ اس وقت تک پے کرنا ہے، تو اسی کے اندر اپنے قرض کو مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر سود یعنی انٹرسٹ اس کے ساتھ میں نہ لگ جائے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کسی غیر شرعی چیزوں کے اندر نہ کیا جائے. جیسے بہت سارے لوگ جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں کے خریدنے میں، ان چیزوں کے بیچنے میں یا ان چیزوں کو لانے میں، اس میں بھی اس کا استعمال کرنے لگتے ہیں. تو اس کے استعمال سے بھی اس کو روکا جائے. تو گویا پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال بنیادی طور پر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن کہیں پر مجبوری آ جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر ان 3 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے یا ہے اور اس سے وہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو انسٹرکشن بینک کی طرف سے ہیں کہ یہ ڈیٹ کے اندر، یہ ڈیوریشن کے اندر پیسے پے کرنا ہے تو اس کو پے کرنا اسی مدت کے اندر ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا کسی غیر شرعی چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ علماء اس بات کی ہدایت اور تاکید دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک سودی معاملہ ہو رہا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، چونکہ معاملہ ہی شروع کی ڈیلنگ ہی سود پر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ لکھائی پڑھائی یا جو پیپر ورک ہوتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے باضابطہ کہ اگر آپ اس کو اس وقت تک پے نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر چارجز، ایکسٹرا چارجز لگیں گے. تو یہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے دونوں کے درمیان میں، یہ چونکہ ایک سودی ڈیلنگ ہے، تو اس لیے اس کے استعمال کے وقت میں استغفار، توبہ کا اہتمام کیا جائے. ہمارے ساتھی نے صرف یہ ایک سوال ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ اور ایک چیز بھی پوچھی ہے. وہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے دوران میں جو پوائنٹس ملتے ہیں یا جو ایکسٹرا پیسے ریوارڈ کی شکل میں آتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے. تو اس کے سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ پوائنٹس یا وہ پیسے جو ایکسٹرا آ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے وقت میں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کے خریدنے کے وقت میں آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں، جیسے ملتے ہیں بہت ساری چیزوں پر. تو اگر وہ جو چیز خریدی گئی ہے اس کمپنی کی جانب سے ہے، مثال کے طور پر میں چپل خریدنے گیا، میں نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا، باٹا کے میں نے چپل لیے، تو جب میں نے لیے تو اس کی طرف سے مجھے کچھ پوائنٹس آتے ہیں، تو وہ پوائنٹس جو ہے باٹا کمپنی کی جانب سے ہے. تو اس پوائنٹس کی بنیاد پر میں دوسری مرتبہ جب چپل لینے جاتا ہوں اور وہ اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، وہ ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان پوائنٹس کو لے کر میں دوسرے شوز یا دوسرے چپل باٹا کے لے سکتا ہوں کچھ کم پیسوں میں. تو اب چونکہ یہ جو پوائنٹس مل رہے ہیں وہ باٹا کی جانب سے ہے، اس لیے اس کے استعمال کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ پوائنٹس اسی کو آپ ہر کمپنی پر فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پوائنٹس بینک کی جانب سے ہے تو بینک کا معاملہ ہی سود پر ہوتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کے سلسلے میں علماء نے منع کیا. لیکن کہیں پر شکل ایسی ہو جائے جس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کمپنی کی جانب سے ہے یا بینک کی جانب سے ہے، تو احتیاطی طور پر ان پوائنٹس کا یا ان پیسوں کا استعمال نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں بہت اچھے سے ذہن نشین ہو چکے ہوں گے، اور ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان جیسے ویڈیوز کو دیکھیں، مسائل معلوم کریں زندگی کے، تاکہ عبادات اور زندگی صحیح طور پر گزر سکے، اور اسے دوسروں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. زاد مسلم کے شارٹ ویڈیوز کے سلسلے میں آپ اس کا پیج انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پیج ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے.